تیری بارگاہ میں اے خدا ہے روز و شب میری یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلوگ بالکل سمپل ہیں، کوئی شو آف نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، بس ایک گھر کچھ لمحے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور وہ فیلنگز جو اکثر ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بالکل سمپل ہوتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبح جب گھر دھیرے دھیرے جاگتا ہے تو لگتا ہے جیسے وقت بھی تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے۔ کچن کی ہلکی آوازیں، برتنوں کی کھنک اور ایک عجیب سا سکون جو صرف گھر میں ہی محسوس ہوتا ہے۔ یہ لمحے زیادہ دیر کے لیے تو نہیں ہوتے، مگر یادوں میں بہت گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا سکون۔ باقی تمام چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ جب تم اللہ پر توکل کر کے اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو اور صبر سے کام لیتے ہو تو اللہ تمہیں اپنی طرف سے نوازتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ بے شک گھر کا کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں ہوتا، اس میں محنت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے اور اپنوں کا خیال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے کھانا بناتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا وقت اور اپنی محبت دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے گھر کا کھانا باہر کے ہر ٹیسٹ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کتنی اذیت میں ہیں، کتنی صبر سے کام لے رہے ہیں، کتنی مشکل میں ہیں اور اپنے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد اللہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کل ہر کوئی تھکا ہوا ہے، دل سے بھی اور دماغ سے بھی۔ ہر روز کسی نہ کسی چیز کی ریس چل رہی ہوتی ہے۔ جب ہم تھوڑی دیر چپ چاپ کام کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے دل میں تھوڑا سا آرام سا مل گیا ہو۔ ہمارا گھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اس کی خاص طور پر سنتا ہے جو اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر وہ ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ جو سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو اپنے پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ گھر پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اپنا ہوتا ہے۔ یہاں کی چیزیں کم ہو سکتی ہیں مگر فیلنگز کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم بنا کسی ماسک کے رہ سکتے ہیں، اور شاید یہی سب سے بڑی لگژری ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے سونا آگ میں جلے بغیر کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے دن کے کسی حصے میں تھکن محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر اپنے گھر کے ساتھ گزاریں۔ یقین مانیں یہ سکون اکثر گھر میں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سمپل سا ویلوگ آپ کے دل کو تھوڑا ہلکا کر گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل کو آسان کر دے۔
کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا۔ میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا کرم کر دے میرے اللہ۔